چیف صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ جو بجٹ کے صوبائی بجٹ کے حوالے سے ایک کنفیوژن ہے، کیا آپ بجٹ پیش کریں گے یا خان صاحب کی رہائی سے مشروط کریں گے؟ ایک اہم نقطہ مولانا صاحب نے یہاں پر ذکر کیا کہ اتفاق ہوا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے قانون سازی، کیا آپ صوبائی اسمبلی میں یہ بل لائیں گے اور قانون سازی کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہاں بالکل ہم قانون سازی کے لیے بل بھی لائیں گے اور انشاءاللہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ دیکھیں یہ بجٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ جو ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو کم سے کم بجٹ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے بجٹ بنایا ہے عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق، تو ہم یہ بھرپور ڈیمانڈ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کریں گے کہ ہم عمران خان صاحب کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ صاحب یہ بتائیں کہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا جا رہا ہے اور بجٹ بھی تقریباً 12 سے 15 کو ہو گیا ہے، تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو اپنے ناراض ارکان کا گروپ ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیلنگ ہو رہا ہے، تعطل کا شکار ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ یہ 15 تک چلے گئے 15 تک چلے گئے آپ۔ یہ ہم جب چھوٹے تھے اور ہمارے والد صاحب باہر دنیا میں ہوتے تھے تو ہم یہاں سے کال کرتے تھے اور تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ جب واپس آئیں گے اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اپنے ساتھ کچھ لائیں گے۔ تو بجٹ کے ماحول میں یہ تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بغاوت کریں، بغاوت نہیں کریں۔ آج ہم مولانا صاحب کے در پہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد صوبائی حقوق جتنے بھی ہمارے صوبے کے مسائل ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرنا، ان پر اتفاق رائے پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ ان صوبائی حقوق میں سب سے پہلے ہمارا NFC کا جو شیئر ہے، جو مسلسل 8 سالوں سے خیبر پختونخوا کے ساتھ وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، اور جو NFC شیئر ہر سال تقسیم ہوتا ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا۔ 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے بعد ہمارا جو سابقہ فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج ہوا۔ تقریباً یہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہوئی۔ آج جو حق لاہور کے شہری کو مل رہا ہے، کوئٹہ کے شہری کو مل رہا ہے، کراچی کے شہری کو مل رہا ہے اور پاکستان کے ہر ضلع کے شہری کو مل رہا ہے، ہمارے مرج اضلاع کے شہری کو وہ حق نہیں مل رہا۔ اس کا وہ حق تمام صوبے خیبر پختونخوا کے علاوہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور ہمیں وہ شیئر نہیں دے رہے۔ تو اس حوالے سے آج وفاقی وزیر بھی آئے تھے، اس سے بھی میری بات ہوئی اور یہ مدعا میں نے اس کے سامنے بھی رکھا کہ آپ کا NFC شیئر جو ہے وہ کل عدم ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے ابھی اپڈیٹ ہونا چاہیے یا 11th NFC آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسلسل گندم کو روکا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اس پر بات چیت ہوئی۔ یہ آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے، یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے جو ہمارے گندم کو روکا جا رہا ہے۔ اس پر بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے ہم مشترکہ آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا جو گیس کی بندش ہے، آرٹیکل 158 آئین کا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو صوبہ بھی گیس پروڈیوس کرتا ہے اس صوبے کا حق ہے کہ وہ یہ گیس پہلے خود استعمال کرے، جب اس سے اضافی ہو تو وہ باقی پاکستان میں دیں۔ ہمارا صوبہ 500 MMCFD گیس پروڈیوس کرتا ہے اور ہماری کنزمپشن صرف جو ہے 150 MMCFD ہے، باقی جو 350 MMCFD ہے یہ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں۔ لیکن وفاق کی طرف سے گیس کی بندش یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے جو مسلسل ہو رہا ہے۔
اس پر بھی ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے. باقی جو ہمارے قبائلی اضلاع کے مسائل ہیں ان پر بھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی, لیکن میں آگے چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کو آگے لے کر جائیں اور بات کریں. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا اور ان کے وفد کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جمعیت کے اس مرکز کو عزت بخشی. انہوں نے جن نکات کی بات کی ہے میرے خیال میں شاید گفتگو لمبی ہونے کے خوف سے انہوں نے مختصر کر کے بات کی ہے. بہت سے نکات پر اتفاق رائے ہے. NFC ایوارڈ ایک خالصتاً ایک آئینی حق ہے صوبوں کا, اور جس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں کی جا سکتی. یہ ایک صوبائی حق ہے جو پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے. اس پر قسم قسم کا کوئی ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ صوبائی حقوق, صوبائی خود مختاری یہ تمام صوبوں کو یقینی بنانا چاہیے, اور ہر صوبے کے عوام اپنے وسائل کے خود مالک ہیں. کوئی وفاق یا وفاق کے کسی سطح کا کوئی طاقتور ادارہ وہ صوبے کے عوام کے وسائل پر قبضہ کرنے, اس کو اپنے قبضے میں لینے اور صوبے کے عوام کو اس کے مفادات سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس پر ہمارا اتفاق ہے, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ صوبے کے اس حق کے لیے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کرے گی. صوبے کا امن و امان کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کے امن و امان کی صورتحال بہت ہی مخدوش ہے. خاص طور پر جنوبی اضلاع میں جیسے حکومتی ریٹ تک ختم ہو گئی ہو, اور عام آدمی وہ مسلح گروہوں کے رحم و کرم پر ہے. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے, اس کے عوامل کا کیا جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے عوامل کا خاتمہ ہو اور ہم صوبے میں امن و